کہتے ہیں کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جسے سب سے زیادہ حفظ کیا جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک حیران کن بات ہے، لیکن آج ہم اس کی کہانی میں تھوڑا اور گہرا اتریں گے۔ جی آج ہم اس کتاب کے 23 سالہ سفر کی بات کریں گے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ ایک پیغام کی کہانی ہے جو ایک غار کی تنہائی سے شروع ہوئی اور پھر ایک پوری تہذیب کی بنیاد بن گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ یہ واقعی ایک غیر معمولی سفر ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے ہمیں صرف تاریخ کے واقعات کو نہیں دیکھنا، بلکہ اس کے پیچھے جو حکمت ہے اسے بھی سمجھنا ہوگا۔ صحیح۔ یہ کہانی ایک الہامی پیغام کے نزول کی ہے اور پھر اس کے تحفظ کی ہے۔ یہ جاننا کہ یہ پیغام کیسے اترا اور پھر کیسے حرف بحرف محفوظ ہوا، اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو چلیں اس لمحے میں واپس چلتے ہیں۔ سال ہے 610 عیسوی۔ ہم مکہ سے کچھ کلومیٹر دور جبل نور یعنی روشنی کے پہاڑ پر ہیں، اور وہاں ایک آپ کہیں کہ ایک الگ تھلگ غار ہے، غار ہرا۔ جی یہیں سے دنیا کو بدل دینے والی ایک کتاب کی کہانی شروع ہوتی ہے، کسی لائبریری یا علمی مرکز سے نہیں بلکہ اس تنہائی سے۔ بالکل۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی جب انہوں نے اس غار میں آنا جانا شروع کیا، اچھا۔ اور 38 سال کی عمر تک تو وہ سال کا تقریباً نصف حصہ یہیں گزارنے لگے تھے۔ لفظ ہرا کے معنی بھی بڑے دلچسپ ہیں۔ اس کا مطلب ہے تلاش۔ تلاش۔ جی، گویا وہ اس دنیا کے الجھنوں سے دور کسی گہری حقیقت، کسی سچائی کی تلاش میں تھے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں وہ رات آتی ہے جسے ہم شب قدر کہتے ہیں، وہ لمحہ جب زمین و آسمان ایک ہو گئے۔ اس رات کی کیفیت کیسی تھی؟ کیا ذرائع بتاتے ہیں؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی عام رات نہیں تھی۔ کائنات کو ایک عظیم لمحے کے لیے آپ کہیں تیار کیا جا رہا تھا۔ فرشتوں نے آسمان سے زمین تک ایک راہداری بنائی اور ہر شیطانی قوت کو دور کر دیا گیا۔ اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر غار ہرا میں ظاہر ہوئے اور پورا غار ایک الہامی نور سے بھر گیا۔ اور پھر وہ پہلا حکم آیا، ایک ایسا حکم جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پرزور آواز میں کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ جی پڑھو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہر حیران اور خوفزدہ تھے، انہوں نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ ایک بہت ہی گہرا نکتہ ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ پہلا لفظ ہی پڑھو تھا، اور وہ بھی ایک ایسی شخصیت سے کہا جا رہا تھا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی۔ اس میں تو ایک بہت بڑی علامت چھپی ہے۔ بالکل، یہ شروع سے ہی واضح کر دیا گیا کہ یہ علم کسی انسانی ذریعے سے نہیں آ رہا، بلکہ یہ براہ راست خدا کی طرف سے ہے۔ ان کا پڑھنا نہ جاننا ایک طرح سے اس پیغام کی سچائی کی دلیل بن گیا۔ یہ منظر 3 بار دہرایا گیا۔ ہر بار حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مضبوطی سے بھینچتے، جیسے اس حکم کے وزن اور اس کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہوں۔ اور تیسری بار کے بعد قرآن کی وہ پہلی آیات نازل ہوئیں، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو ایک لودھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ العلق کی جی، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات۔ علم، تخلیق، انسانیت، سب کچھ ان پہلی آیات میں موجود تھا۔ وحی کے اس تجربے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ وہ غار سے نکل کر تیزی سے گھر کی طرف بھاگے۔ جی، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ راستے میں جس درخت یا پتھر کے پاس سے گزرتے، انہیں ایک ہی آواز سنائی دیتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اور اس حیرت میں مزید اضافہ تب ہوا جب انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہاں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں پایا جو پورے افق پر چھائے ہوئے تھے۔ خوف اور حیرت کے اسی عالم میں جب وہ گھر پہنچے تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، زملونی زملونی، یعنی مجھے کپڑا اڑھا دو، مجھے کپڑا اڑھا دو۔ یا مجھے جو بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ ان کی شخصیت کا انسانی پہلو ہے۔ وہ خود کو کوئی غیر معمولی شخصیت کے طور پہ پیش نہیں کر رہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک ایسے انسان ہیں جنہوں نے ایک انتہائی ناقابل یقین اور خوفزدہ کر دینے والا تجربہ کیا ہے، اور ان کا پہلا رد عمل اپنی بیوی سے تسلی اور سکون حاصل کرنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار غیر معمولی طور پر اہم ہو جاتا ہے۔
ان کا جواب خوف یا شک کا نہیں تھا، بلکہ ان کے کردار پر گہرے یقین کا تھا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، سچ بولتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس مشکل گھڑی میں ایک بہت بڑا سہارا بنے ہوں گے۔ پھر کچھ عرصے کا وقفہ آیا اور اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی۔ جی، اس بار سورت المدثر کی پہلی 5 آیات تھیں۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھو اور خبردار کرو۔ تو یہ مشن کے باقاعدہ آغاز کا اعلان تھا۔ بالکل۔ اسی کے بعد حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ اپنے وقت کے ایک بڑے عالم تھے، اور وہ دین حنیف کے پیروکار تھے، ہے نا؟ یہ دین حنیف کیا ہے، یہ واضح کرنا شاید ضروری ہے۔ دین حنیف سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل توحیدی دین ہے، جو عرب میں یہودیت اور عیسائیت سے بھی پہلے موجود تھا۔ ورقہ اس قدیم توحیدی روایت کے عالم تھے اور تورات اور انجیل کا بھی علم رکھتے تھے۔ اچھا، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا واقعہ سنایا، ورقہ نے فوراً اس کی اہمیت کو پہچان لیا۔ ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے کہا، یہ الناموس الاکبر ہے، یعنی وہی عظیم رازدار فرشتہ جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ لیکن انہوں نے صرف تصدیق ہی نہیں کی، ایک پیشن گوئی بھی کی جو بہت حیران کن تھی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ پر ظلم کرے گی، آپ کو اذیت دے گی اور جلاوطن کر دے گی۔ یہ سن کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا، کیا میری قوم میرے ساتھ ایسا کرے گی؟ بالکل، اور ورقہ نے جواب دیا، ہاں، جو بھی آپ جیسا پیغام لے کر آیا ہے، اس کے ساتھ دنیا نے یہی سلوک کیا ہے۔ اس لمحے نے آپ کہیں کہ آنے والے 23 سالہ مشکل سفر کے لیے انہیں ذہنی طور پر تیار کر دیا۔ یہ بات مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر یہ اتنا لمبا اور مشکل مشن ہونے والا تھا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیغام ان 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیا گیا؟ پوری کتاب ایک ہی بار میں کیوں نہیں نازل کر دی گئی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کے پیچھے گہری حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نازل کرنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ ایک معاشرے کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کا منصوبہ تھا۔ اچھا، اس تدریجی نزول کو آپ ایک طرح سے سماجی تبدیلی کا ماسٹر کلاس کہہ سکتی ہیں، جو انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ یعنی یہ چینج مینجمنٹ کی ایک الہامی مثال تھی۔ بالکل، آپ یوں سمجھیں کہ آپ کسی معاشرے پر ایک بالکل نیا آپریٹنگ سسٹم ایک ہی بار میں نہیں ڈال سکتے، اور یہ امید بھی نہیں کر سکتے کہ وہ فوراً کام کرنے لگے گا۔ جی بالکل، ہر اپڈیٹ یعنی ہر آیت یا سورت اس وقت نازل کی گئی جب معاشرے کو اس کی ضرورت تھی، جب وہ اس کے لیے تیار تھے۔ یہ ان کے فوری مسائل کا حل پیش کرتی اور انہیں اگلے قدم کے لیے تیار کرتی۔ بالکل، عبادت جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی ایک ساتھ فرض نہیں کیے گئے، بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل و دماغ کو ان کے لیے تیار کیا گیا۔ تو اس حکمت عملی نے کام کیسے کیا؟ مشن کا آغاز کیسے ہوا؟ تو جو پہلے 3 سال تھے وہ خفیہ دعوت کا دور تھا۔ اچھا، یعنی سب کچھ بہت خاموشی سے ہو رہا تھا۔ جی، اور اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے جنہیں السابقون الاولون کہتے ہیں، ان میں حضرت خدیجہ، زید بن حارثہ، حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ جی ہاں بالکل، اور 3 سال بعد جب الاعلان دعوت کا حکم آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا۔ لیکن اس پیغام میں ایسا کیا تھا جس نے مکہ کے طاقتور طبقے کو اتنا پریشان کر دیا؟ مذہبی نظام کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھا۔ اس کا مرکز تھا توحید، یعنی ایک اللہ کی عبادت، جس نے بت پرستی پر قائم پورے معاشی ڈھانچے کو خطرے میں ڈال دیا۔ بالکل۔ پھر اس نے آزاد اور غلام، امیر اور غریب کے درمیان مساوات کا اعلان کیا۔ ایک منٹ یہاں رکتے ہیں۔ 7ویں صدی کے قبائلی معاشرے میں یہ کہنا کہ ایک غلام اور اس کا آقا خدا کے سامنے برابر ہیں، یہ ایک انقلابی بات سے کم نہیں ہوگا۔ یہ صرف انقلابی نہیں بلکہ اس معاشرے کی بنیادوں کو ہلانے والی بات تھی۔ اسی طرح عورتوں کو وراثت میں حصہ دینا، اچھا، یہ اس وقت کے پترشاہی معاشی نظام پر براہ راست حملہ تھا۔ دولت ہمیشہ مردوں کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اچانک یہ نیا پیغام اعلان کرتا ہے کہ عورتوں کا بھی اس میں خدائی طور پر مقرر کردہ حصہ ہے۔ اور یہ کوئی مشورہ نہیں تھا، یہ ایک حکم تھا۔ جی، ایک حکم تھا، اور یہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا۔
مجھے یہ بات ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے کہ اس پیغام میں جانوروں کے حقوق کا بھی ذکر تھا، جیسے اونٹوں پر زیادہ بوجھ نہ لادنا۔ یہ آج کے دور میں بھی ایک ترقی پسند سوچ ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ کے امیر تاجروں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ یہ ان کے معاشی مفادات کے لیے خطرہ تھا۔ وہ غلاموں کی تجارت اور اپنی پرانی روایت چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ تو مخالفت تشدد میں بدل گئی؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی رہی۔ یہ تو ہوئی پیغام کے نزول اور اس کے اثرات کی بات۔ اب اس سفر کے ایک اور معجزاتی پہلو کی طرف آتے ہیں، اس کا تحفظ۔ یہ کیسے یقینی بنایا گیا کہ 23 سالوں میں نازل ہونے والا یہ پیغام اپنی اصلی شکل میں محفوظ رہے؟ اس کے لیے شروع دن سے ہی ایک دوہرا نظام قائم کیا گیا تھا، ایک تو زبانی حفظ اور دوسرا تحریری کتابت۔ اچھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قرآن حفظ کرنے کی بہت ترغیب دی۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم جیسے بڑے صحابہ مکمل قرآن کے حافظ تھے۔ یہ ایک زندہ چلتی پھرتی روایت تھی۔ اور لکھنے کا عمل کیسا تھا؟ اس وقت تو کاغذ عام نہیں تھا۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، اسے فوراً کاتبین وحی کے ذریعے لکھوا لیا جاتا تھا۔ لکھنے کے لیے کھجور کے پتے، پتھر کی پتلی سلیں، چمڑے کے ٹکڑے اور جانوروں کی ہڈیاں، جو بھی دستیاب تھا۔ جی، جو بھی دستیاب تھا وہ استعمال ہوتا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہر آیت کی جگہ متعین فرماتے تھے کہ اسے کس صورت میں کس آیت کے بعد رکھنا ہے۔ ترتیب بھی الہامی تھی۔ اور اس کی تصدیق کا بھی کوئی نظام تھا؟ جی بالکل، ہر سال رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، یعنی شروع سے آخر تک سنتے اور سناتے تھے۔ اچھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں یہ دور 2 بار کیا گیا۔ اس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ متن بالکل درست اور اپنی ترتیب کے مطابق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ سارا تحریری مواد مختلف لوگوں کے پاس بکھرا ہوا تھا۔ اسے ایک جگہ جمع کرنے کا خیال کیسے آیا؟ یہ خیال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کے بعد آیا۔ اس جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن شہید ہو گئے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی۔ انہیں لگا کہ کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ جی بالکل، انہوں نے حضرت ابو بکر کو قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ تو یہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ یہ تو ایک بہت ہی بڑا اور نازک کام تھا۔ یہ عظیم ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے کاتب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی۔ انہوں نے اس کام کو انتہائی احتیاط اور سختی سے انجام دیا۔ یہ صرف مختلف ٹکڑوں کو اکٹھا کرنا نہیں تھا۔ تو ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ کیسے یقینی بنا رہے تھے کہ ہر چیز بالکل درست ہے؟ انہوں نے ایک بہت سخت اصول قائم کیا۔ وہ کسی بھی آیت کو صرف اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اچھا۔ وہ ہر لکھی ہوئی آیت کے لیے کم سے کم 2 ایسے گواہ بھی طلب کرتے تھے جنہوں نے اسے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا ہو۔ یہ دوہری تصدیق کا نظام تھا، تحریری ثبوت کے ساتھ ساتھ کم سے کم 2 لوگوں کی زبانی گواہی۔ یہ تو واقعی ایک بہت ہی ریگرس پروسیس ہے۔ جی، اس کڑے معیار پر پورا اترنے کے بعد ہی کسی آیت کو حتمی نسخے میں شامل کیا جاتا۔ اس کے نتیجے میں جو صحیفہ تیار ہوا، اس کا کیا بنا؟ وہ نسخہ جسے صحیفہ کہا جاتا ہے، پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر اور ان کے بعد ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تحویل میں رہا۔ یہ ایک طرح سے سرکاری ماسٹر کاپی تھی۔ لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں دوبارہ قرآن کے نسخے تیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ اسلام کا تیزی سے پھیلنا تھا۔ جب اسلام عرب سے نکل کر ایران، شام اور افریقہ تک پہنچا تو مختلف علاقوں کے لوگوں کے لیے عربی کے مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اچھا، تو تلاوت میں فرق آنے لگا تھا۔ جی، اور خدشہ پیدا ہوا کہ یہ فرق آگے چل کر امت میں اختلاف کا باعث نہ بن جائے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا نکالا گیا؟ امت کو اختلاف سے بچانے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے دوبارہ زید بن ثابت کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی اور حکم دیا کہ حضرت حفصہ کے پاس موجود اصل صحیفے کی بنیاد پر
قریش کے لہجے میں قرآن کے معیاری نسخے تیار کیے جائیں، قریش کے لہجے میں ہی کیوں؟ کیونکہ قرآن اسی لہجے میں نازل ہوا تھا۔ صحیح۔ اس کمیٹی نے ہر لفظ اور حرف کی دوبارہ تصدیق کی۔ جب یہ معیاری نسخے تیار ہو گئے تو انہیں بڑے اسلامی مراکز جیسے مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ اور شام بھیج دیا گیا۔ اور باقی نسخوں کا کیا ہوا؟ حکم دیا گیا کہ ان معیاری نسخوں کے علاوہ باقی تمام غیر سرکاری یا ذاتی نسخوں کو ضائع کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہی وہ نسخہ ہے جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور آج دنیا بھر میں موجود تمام قرآن اسی کی بنیاد پر ہیں۔ جی بالکل۔ اقرا کے پہلے لفظ سے لے کر آج ہمارے ہاتھوں میں موجود اس محفوظ کتاب تک یہ واقعی 23 سال کا ایک غیر معمولی سفر تھا۔ بلا شبہ، اور یہ قرآن کے اس الہامی وعدے کی تکمیل تھی جس میں اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس پورے عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیغام اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے، بالکل ویسا ہی جیسا یہ نازل ہوا تھا۔ جی ہاں۔ آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہیں گے۔ صرف 23 سالوں میں ان آیات کی بنیاد پر ایک پورے معاشرے کی مکمل اخلاقی اور سماجی تبدیلی کو ایک عظیم معجزہ قرار دیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہمارے پاس لامحدود معلومات اور وسائل ہیں، یہ تاریخی تبدیلی ہمیں ایک واضح اور مضبوط پیغام کی طاقت کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو کئی حوالوں سے بہت غیر معمولی ہے۔ جی۔ قرآن کی حفاظت۔ مطلب سوچنے کی بات ہے، کوئی کتاب 1400 سال تک لفظ بلفظ کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ بالکل، یہ انسانی تاریخ میں ایک بے مثال دعویٰ ہے، اور اس کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے۔ اچھا؟ ایک تو ہے زبانی روایت، جسے ہم حفظ کہتے ہیں۔ نسل در نسل لاکھوں لوگوں نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ ایک طرح کا زندہ بیک اپ سسٹم۔ بالکل۔ اور دوسرا ہے تحریری نسخہ۔ تو آج آپ انڈونیشیا سے قرآن اٹھائیں یا کیلیفورنیا سے، وہ بالکل ایک جیسا ہوگا۔ صحیح۔ لیکن آج ہماری گفتگو صرف اس کی تاریخی حفاظت پر نہیں ہے۔ جی نہیں، بلکہ اس کے مواد کے بارے میں ہے۔ کچھ حلقوں کا دعویٰ ہے کہ اس کتاب میں ایسی معلومات ہیں جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھی۔ اور آج ہمارا مقصد کسی بات کو ثابت کرنا یا رد کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم صرف ان دعووں کی نوعیت کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ ہیں کیا اور کیوں اتنے دلچسپ سمجھے جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ ہم بس ان دلائل کا ایک جائزہ لیں گے، انہیں سب کے سامنے رکھیں گے اور فیصلہ سننے والوں پر چھوڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ پہلے سائنسی پہلو سے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ دعویٰ یہ ہے کہ 7ویں صدی کی ایک کتاب میں وہ باتیں ہیں جو سائنس نے 20ویں اور 21ویں صدی میں دریافت کی۔ تو کائنات کے آغاز سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 30 میں ایک حوالہ ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کر دیا؟ اچھا، جڑے ہوئے تھے۔ جی، یہاں رتقن کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے ایک اکائی، ایک بند وجود، اور پھر فتقناہما یعنی ہم نے ان دونوں کو پھاڑ کر الگ کر دیا۔ یہ تو سننے میں بگ بینگ تھیوری جیسا لگ رہا ہے نا؟ کہ کائنات ایک واحد نقطے سے شروع ہوئی۔ جی، موازنہ اسی سے کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ محض ایک شاعرانہ تشبیہ نہیں ہو سکتی؟ مطلب ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ہم آج کی سائنس کو زبردستی ایک پرانی آیت پر فٹ نہیں کر رہے؟ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب آیت کے الفاظ کی جو اسپیسیفسٹی ہے اس میں ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہتا کہ خدا نے آسمان اور زمین بنائے۔ یہ ایک ترتیب بیان کرتا ہے، پہلے وہ ایک تھے پھر انہیں الگ کیا گیا۔ یہ خیال کہ آسمان اور زمین کبھی ایک اکائی تھے 7ویں صدی کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ صحیح، اس وقت تو زمین کو چپٹا اور آسمان کو ایک ٹھوس گنبد سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اور بات صرف آغاز پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ اچھا؟ سورۃ الذاریات کی آیت 47 میں ہے، اور آسمان کو ہم نے طاقت سے بنایا اور ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ پھیلا رہے ہیں یعنی یہ ایک جاری عمل ہے۔ جی بالکل، یہاں موسعون کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کنٹینیوس ٹینس میں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے اسے پھیلا دیا، بلکہ ہم اسے پھیلا رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ نظریہ کہ کائنات پھیل رہی ہے، یہ تو 1929 میں ایڈون ہبل نے دریافت کیا تھا۔ اس سے پہلے آئنسٹائن سمیت تمام سائنسدان کائنات کو ساکن سمجھتے تھے۔ تو دعویٰ یہ ہے کہ قرآن نے نہ صرف آغاز بلکہ اس کے مسلسل پھیلاؤ کا بھی ذکر کر دیا،
جو ایک انقلابی تصور تھا۔ جی اچھا، کائنات کے پیمانے سے ہٹ کر کیا ہمارے اپنے سیارے کے بارے میں بھی ایسے دعوے موجود ہیں؟ میں نے لوہے کے بارے میں ایک بہت عجیب بات سنی ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ ہے۔ سورۃ الحدید، جس کا مطلب ہی لوہا ہے، اسی کے نام پر سورت ہے؟ جی، اس کی آیت 25 میں کہا گیا ہے، اور ہم نے لوہا نازل کیا۔ نازل کیا؟ جی، جس میں بڑی طاقت اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ یہاں کلیدی لفظ یہی ہے، انزلنا، یعنی نازل کیا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ لوہا تو زمین کی کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ ہاں، تو نازل کیا سے کیا مراد ہے؟ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ لوہا بننے کے لیے جس شدید درجہ حرارت اور دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہمارے سورج یا زمین پر ہے ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر یہ بنتا کہاں ہے؟ لوہا کائنات کی بہت بڑی بھٹیوں، یعنی بہت بڑے ستاروں کے مرکز میں بنتا ہے۔ اوہ، اور جب وہ ستارے اپنی عمر پوری کر کے ایک عظیم دھماکے سے پھٹتے ہیں، جسے سپر نووا کہتے ہیں، تو یہ لوہا پوری خلا میں بکھر جاتا ہے۔ اور پھر ہماری زمین پر پہنچا؟ بالکل، اربوں سال پہلے یہی لوہا شہاب ثاقب کی شکل میں ہماری نوزائیدہ زمین پر، آپ کہہ سکتی ہیں، اترا تھا۔ تو قرآن کا یہ لفظ استعمال کرنا اس دعوے کے مطابق محض شاعرانہ نہیں بلکہ سائنسی طور پر بالکل درست ہے۔ ٹھیک ہے، کائناتی ابتدا سے لے کر زمین پر موجود عناصر تک یہ دعوے کافی وسیع ہیں، لیکن شاید سب سے زیادہ تفصیلی دعوے خود انسان کی اپنی تخلیق کے بارے میں ہیں۔ جی ہاں، رحم مادر میں بچے کی نشو و نما کے مراحل۔ اور یہ وہ حصہ ہے جو بہت سے ماہرین کو حیران کرتا ہے نا؟ بالکل، سورۃ المومنون کی آیت 14 میں ایک مکمل ترتیب بیان کی گئی ہے۔ اس میں ایک مرحلہ ہے علقہ۔ علقہ۔ اس لفظ کے 3 مطلب ہیں: جونک، کوئی لٹکی ہوئی چیز، اور خون کا لوتھڑا۔ جدید ایمبریولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ ابتدائی ایمبریو رحم کی دیوار سے بالکل اسی طرح چپک جاتا ہے جیسے جونک چپکتی ہے، وہیں سے خوراک حاصل کرتا ہے، اور اس کی شکل بھی جونک جیسی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی مخصوص تفصیل ہے۔ اس کے بعد کیا ذکر ہے؟ علقہ کے بعد کا مرحلہ مضغہ کہلاتا ہے۔ مضغہ؟ جی، جس کا مطلب ہے چبایا ہوا گوشت کا ٹکڑا۔ اگر آپ اس مرحلے پر ایمبریو کی تصویر دیکھیں تو اس پر سومائٹس بن رہے ہوتے ہیں، جو بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے کسی چیز پر دانتوں کے نشان ہوں۔ یعنی وہ تفصیلات جو خوردبین کی ایجاد سے پہلے کسی کے لیے جاننا ناممکن تھی۔ ناممکن تھیں۔ تو ہم نے کائنات، عناصر اور حیاتیات کو دیکھا۔ ان تمام مثالوں میں مشترک بات یہ ہے کہ ایسی معلومات کا دعویٰ ہے جو اپنے وقت کے علم سے بہت آگے تھیں۔ جی، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ اب ہم ایک بالکل مختلف قسم کے دعوے کی طرف بڑھتے ہیں، جو سائنس سے نہیں بلکہ خود قرآن کی تحریر کی ساخت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے ریاضیاتی ڈھانچے سے۔ بالکل، اور اس دعوے کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ پیغمبر اسلام امی تھے، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ اس پس منظر میں ایک ایسا کلام پیش کرنا جو ادبی طور پر بھی منفرد ہو، وہ اپنے آپ میں ایک اہم نکتہ ہے۔ صحیح۔ لیکن جس چیز کی ہم اب بات کر رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ گہری اور چھپی ہوئی ہے۔ اسے توافق کہتے ہیں۔ توافق؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ توافق کا مطلب ہے ہم آہنگی یا الائنمنٹ۔ یہ ایک غیر معمولی بصری اور عددی ہم آہنگی کا نظام ہے جسے 20ویں صدی میں سعید نورسی نامی ایک عالم نے دریافت کیا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا؟ یہ ہم آہنگی آپ کو قرآن کے ہر چھپے ہوئے نسخے میں نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایک خاص ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخے میں دریافت ہوئی تھی۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ تو دعویٰ یہ نہیں ہے کہ متن میں خود بخود یہ ترتیب ہے؟ نہیں، دعویٰ یہ ہے کہ ایک خاص خطاط کے ہاتھ سے لکھے گئے نسخے میں یہ ترتیب ظاہر ہوئی۔ گویا اس خطاط کا ہاتھ رہنمائی میں تھا؟ بالکل، کہ وہ ان چھپی ہوئی ہم آہنگیوں کو ظاہر کر سکے۔ تو یہ ایک اضافی فنکارانہ سطح کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مثال دیں تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ضرور۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ، جو قرآن میں 2000 سے زیادہ بار آیا ہے، اس نسخے میں حیرت انگیز طریقوں سے سیدھ میں آتا ہے۔ کیسے؟ کبھی عمودی طور پر، یعنی ایک ہی صفحے پر اوپر سے نیچے ایک سیدھی لکیر میں۔ اچھا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، صفحہ 82 اور 83 کو دیکھیں۔
जब किताब खुली हो तो दाएं सफ़े पर 4 बार लफ्ज़ अल्लाह और बाएं सफ़े पर भी 4 बार लफ्ज़ अल्लाह, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने एक ही लाइन पर आते हैं। यानी परफेक्टली अलाइंड। जी। और एक और चीज़ है, मुतकाबिल तवाफुक, यानी जब आप सफ़ा 2 और 3 को बंद करें तो एक सफ़े पर लिखा लफ्ज़ अल्लाह दूसरे सफ़े पर उसी जगह लिखे लफ्ज़ अल्लाह पर आकर मिल जाता है। वाह, ये ऐसा है जैसे पूरी किताब एक नादीदा ग्रिड पर लिखी गई हो। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह तक ही महदूद है या दूसरे अल्फाज में भी यह नजर आता है? नहीं, ये बहुत वसी है। लफ्ज़ रब जो तकरीबन 846 बार आया है, वो भी इसी तरह सीध में आता है। अच्छा। अंबिया के नामों में भी यही तरतीब है। सफ़ा 19 पर हज़रत इब्राहीम का नाम 3 बार एक आमूदी लकीर में है। सफ़ा 235 पर हज़रत यूसुफ का नाम इसी तरह सीध में है। और सफ़ा 449 पर हज़रत इसहाक, मूसा और हारून के नाम एक ही कतार में हैं। ये बसरी और अददी तरतीब तो अपनी जगह हैरान कौन है, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। जी। क्या ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, जिसे एपोफेनिया कहते हैं? यानी इंसान का दिमाग हर जगह पैटर्न तलाश करने की कोशिश करता है, चाहे वह कोई पैटर्न ना भी हो। ये एक बिल्कुल जायज़ और साइंसी नुक्ता है। अगर आप किसी भी बड़ी किताब का गहराई से तज्जिया करें तो शायद इस तरह के इत्तेफाकात मिल जाएं। बिल्कुल, और ये इस मौजू का सबसे बड़ा चैलेंज भी है। इसका जवाब दावा करने वाले ये देते हैं कि बात सिर्फ पैटर्न के होने की नहीं, बल्कि उनकी कसरत, पेचीदगी और मानवियत की है। मानवियत? जी। और ये हमें तवाफुक की सबसे दिलचस्प किस्म की तरफ लाता है, जिसे मानवी तवाफुक यानी मीनिंगफुल हार्मनी कहते हैं। मानवी तवाफुक? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल्फाज की सीध सिर्फ बसरी नहीं, बल्कि उनके मानी से भी जुड़ी हुई है। कोई मिसाल? इसकी सबसे शानदार मिसाल हज़रत यूसुफ के नाम से मिलती है। जैसा मैंने बताया कि सफ़ा 235 पर उनका नाम एक ख़ास तरतीब में है। जी। जब आप इसके बिल्कुल सामने वाला सफ़ा यानी 236 देखती हैं तो उनके नाम के ऐन मुकाबिल लफ्ज़ जमाल आता है। जमाल, जिसका मतलब है खूबसूरती। जी। और हजरत यूसुफ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे। बिल्कुल। तो यहाँ बसरी सीध और कहानी के मानी आपस में जुड़ जाते हैं। दावा ये है कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक ऐसा ताल्लुक है जो डिज़ाइन का एहसास दिलाता है। सही। ये इस दलील को महज आदाद शुमार के खेल से निकालकर एक अदबी और मानवी जहत अता करता है। जी हाँ। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा करें तो हमने 2 बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के दावों का जायजा लिया है। एक तरफ साइंसी बयानात हैं, कायनात की तख्लीक, लोहे का माखज़, इंसानी जनीन के मराहिल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जदीद दरियाफ्तों से मुताबिकत रखते हैं। और दूसरी तरफ मतन का एक अंदरूनी बसरी और रियाजियाती ढांचा है जिसे तवाफुक कहते हैं, जो एक छुपी हुई तरतीब का दावा करता है। जी हाँ, और ये दोनों मिलकर एक जामे तस्वीर पेश करने की कोशिश करते हैं। एक दावा बाहर की दुनिया यानी साइंस और तारीख से मुताबिकत का है, और दूसरा अंदर की दुनिया से यानी मतन की अपनी साख्त से। बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि हम उसे फौरन मान लें या रद्द कर दें। सवाल ये है कि जब इतने मुख्तलिफ शोबों से शवाहिद पेश किए जाएं तो एक सोचने वाले इंसान को उन पर गौर करना चाहिए। और शायद यही वो नुक्ता है जिस पर हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर सकते हैं। जी। ये हमें एक आखिरी गहरी सोच की तरफ ले जाता है। अगर किसी कदीम मतन में इतने मुतनव्वा शोबों, कॉस्मोलॉजी, बायोलॉजी और फिर रियाजियाती नमूनों में इतनी गहरी हमाहंगी के दावे मौजूद हों, तो ये खुद इल्म की नौइयत के बारे में क्या सवालात उठाता है? क्या इल्म सिर्फ वही है जो हम अपनी आंखों से देखते और तजुर्बात से साबित करते हैं, या उसके कुछ और ज़राए भी मुमकिन हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मज़ीद तहकीक और गौर व फिक्र की दावत देता है।